علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وعم القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب او اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے مجھے اس موقر ادارے شمس الحدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے نکلے ہوئے فرامین میں سے آخری فرمان صحیح البخاری کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ معروضات کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اپنی کم مائگی اور علمی قسم پرسی کے باوصف ایک طالب علم ادنا سا دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی اور صحیح تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنیں اور سنائیں اللہ اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزم، محمد قاسم اور ان کے والد گرامی برادرم عبدالحمید شورش حافظہ اللہ تعالی اس باغیچے کی آبیاری کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست. اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر، اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت اپنے دین کا کام منتخب لوگوں سے لیتا ہے، ہر ایک سے نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. جو لوگ یہ دین کا کام کر رہے ہیں نا، یہ گنے چنے اور انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. فرمایا اللہ چن لیتا ہے اپنے نورانی فرشتوں سے بھی. سارے فرشتے بھی وہی لانے والے نہیں تھے. اللہ فرشتوں سے بھی انتخاب کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے بھی انتخاب کرتا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور ان لوگوں کو، ان دین کے خادموں کو دعا کرنی چاہیے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مبعوث ہوئے، امیین میں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، لیکن پر امید بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہمارا داخلہ ان اپنے صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے ساتھ ملائے گا. اللہ اپنے نبی کے ساتھ ملائے گا. والذی ارسل والذی بعث فی العمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. وہ کون ہے آخرین؟ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی دی ہے، اللہم ارحم الخلفاء، اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلیفوں پہ رحم فرما. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے خلیفے نہیں ہیں. فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو. تو پھر اللہ کے رسول اس سے مراد پھر کون ہے؟ فرمایا میرے خلفاء سے مراد وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ میری احادیث کو سیکھیں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو سکھائیں گے. یہ ہیں میرے خلفاء. ایک روایت میں آتا ہے یروون احادیثی، میری حدیث کی روایت آگے تک جو ہے نا چلائیں گے، میری احادیث لوگوں کو بیان کریں گے. میرے بھائیوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ آپ نے نوٹ دیا تھا کہ نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس بندے کو شاد آباد رکھے. کون دعا دے رہے ہیں؟ ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. سامع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فحفظہا، پھر اس کو علی ظہر قلب یاد کیا، ووعاہا، اور پھر اس کو اوپر پیرا دیا،
اس کو محفوظ کیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور پھر اس نے لوگوں تک پہنچایا جیسے اس نے خود سنا تھا۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی دعا ہے اس بندے کے لیے جو یہ کام کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا دین کامل ہے، یہ دین اسلام کی خوبی ہے جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، اس کی خوبی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، میں نے دین اسلام تمہیں مکمل طور پر دے دیا اور تمہارے لیے پسند بھی یہی دین کیا ہے، دین اسلام ہی تمہارے لیے پسند، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کے مقرب لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمت بھی جو کرنی تھی وہ بھی اتمام کر دی، اس نعمت کو بھی پورا کر دی۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت قرآن مجید ہے، نعمت قرآن مجید کا بیان حدیث رسول ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے اس کائنات کے لیے اور خصوصاً امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا بہت عظیم احسان ہے مومنوں کے اوپر، مان لینے والوں پر، کہ اللہ نے ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے، اور اسی احسان کو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے آخر میں بیان فرمایا۔ الم تر الی الذین کفروا بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، آپ نے ان کافروں کی طرف نہیں دیکھا جن کے اوپر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی نہ شکری کی نہ قدری کی اور اس کو نہ مانا۔ وبدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اس نعمت کو کفر میں بدل دیا، اور واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار، فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہنم کے گڑھوں میں اتار دیا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہیں آپس میں ملا دیا، تمہارے دل جوڑ دیے۔ اب دل کس چیز سے جڑے ہیں؟ قرآن سے جڑے ہیں۔ دل کس چیز سے ملے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے ہیں، آپ کی تربیت، اعلیٰ تربیت سے ملے ہیں۔ فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کے سبب آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید یہ بھی حدیث ہے، قرآن مجید بھی حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اقوال، افعال، تقاریر، یہ سب حدیث ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگو بتاؤ اللہ سے بات میں سچا کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی حدیث سب سے سچی ہے۔ اور فرمایا فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو بن کیا گیا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی اس حدیث کے بعد کس چیز کو مانیں گے، کس پر ایمان لائیں گے؟ قرآن بھی حدیث ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت حدیث نازل فرمائی، قرآن مجید کتاب جس میں ملتے جلتے احکامات ہیں۔ تو قرآن بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سورہ تحریم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سبحان اللہ،
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک راز کی بات بتائی، اذا سر النبی الی بعضہ حدیثا، اور اسی طرح قرآن کا بیان جو ہے وہ آپ کی زبان سے ہوا ہے، اور اللہ نے اس حدیث کی ذمہ داری بھی لگائی ہے، فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، میرے پیغمبر اپنے رب کا جو تمہارے اوپر انعام ہوا ہے نا، فحدث، اس کو آپ بیان کریں، اس کو آپ حدیث کے طور پر لوگوں کو سنائیں، اور ہر وہ بات جس میں جلالت ہو، جس میں تقدس ہو، جس میں وزن ہو، جو بات بہت قیمتی ہو، اس کو حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کے پاس مہمان آئے تھے، تو فرشتے، نورانی فرشتے، مہمان وہ نہیں پہچان سکے، سلام کلام ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی باتیں کی، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کی، کھانا لا کر رکھا گیا ہے، فرمایا کھاؤ، ابراہیم علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس سارے واقعہ کو حدیث سے تعبیر کیا گیا قرآن میں۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمی اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یہ بھی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث ہر اس بات کو کہا جائے گا جس میں جلالت ہو، عظمت ہو، وزن ہو، قیمتی بات ہو، وہ حدیث کہلانے کی مستحق ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کی بات سے بڑی بات کوئی ہو سکتی؟ کوئی بزرگی والی بات ہو سکتی؟ کوئی وزنی بات ہو سکتی؟ اللہ کی بات بھی حدیث ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں ہے تو بات کا بھی انشاءاللہ مقابلہ نہیں ہے، تو آپ کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایک اب اصطلاح بن چکی، جب ہم لفظ حدیث بولتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حالات، ان سب کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں رکھا ہی حدیث کی خدمت کے لیے تھا، کانہ خلق للحدیث، گویا کہ ان کو پیدا ہی حدیث کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب حدیث کی ترتیب دی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت نام اس کا انہوں نے متعین کیا ہے۔ انہوں نے کیا نام متعین کیا کتاب؟ ہم تو کہتے ہیں بخاری شریف، بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں، یا الجامع صحیح، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نام لکھا ہے، اور اس میں جتنی شرائط انہوں نے رکھی وہ ساری نام کے اندر ہی سمو دی ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نام کی توضیح کی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے نام پورا اس کتاب کا۔ اور حافظ ابن صلاح نے بھی اسی طرح ہی توضیح کی ہے، لیکن انہوں نے الجامع الصحیح کی بجائے الجامع المسند الصحیح، یعنی حافظ ابن حجر نے المسند کا لفظ بعد میں ذکر کیا، اور حافظ ابن صلاح نے المسند کا لفظ پہلے ذکر کیا، الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ وسننہ وایامہ، یہ نام رکھا ہے اس کتاب کا۔ بڑی عظمت والی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ مقام دیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین مجموعہ جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ، یہ کتاب اس عظمت کی حامل ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب منصہ شہود پر اگر کوئی کہلا سکتی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اور یہ ان مدارس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس گئے گزرے دور میں جہاد اکبر ہے یہ، کہ یہ قسم پرسی کے عالم میں یہ مدارس، یہ دین کے کلے، یہ چھوڑیاں دین کی، یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کو سکھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں۔
جس طرح ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں نا، جغرافیائی سرحدیں، جس پر ہمارا ماشاءاللہ اس وقت پاک آرمی پوری تیاری کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دشمن کسی طرف سے سن نہ لگائے ہمارے ملک کو، بے نہیں یہ مدارس اس ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے اوپر یہ مورچے بند ہو کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بندہ ہماری نظریاتی حدود کو ڈاکہ نہ ڈال سکے، سن نہ لگا سکے۔ اور یہاں سے یہ تیار ہونے والے یہ علماء، یہ طالبات، یہ طلباء جو یہاں سے قرآن اور حدیث پڑھ کے، صحیح علم پڑھ کے، جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، وہ علم پڑھ کے جس کو علم کہا جا سکتا ہے، وہ علم پڑھ کے الحمدللہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کے نظریات کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہ کارنامہ اس وقت الحمدللہ یہ پورے ملک کے اندر یہ مدارس یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ قسم پرسی کا عالم، وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سب کچھ کے باوصف وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور یہی اصل علم ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہی اصل علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذالک وسواس الشیاطین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل علم تو قرآن حدیث اور ان میں سوجھ بوجھ کا علم ہے، اور علم وہی کہلا سکتا ہے کہ جس کی قال حدثنا کے ساتھ سند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7272 روایات کا جو مجموعہ اکٹھا کیا ہے، مقررات کو حذف کر کے 4019 یا اس سے کم و بیش، تو یہ بھی علم پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سندیں پڑھیں کہ امام بخاری سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے آپ نے یہ آخری حدیث کی سند ابھی سنی، 5 واسطے ہیں اس میں، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطوں والی روایات بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے، اور یہ کوئی 1-2 روایات نہیں ہے، 22 ثلاثیات ہیں، 22 روایات، اس با سند انہوں نے جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر ان کو ذکر کیا۔ اور یہ ہے علم، العلم ما کان فیہ قال حدثنا، جس میں حدثنا کے ساتھ حدثنا فلاں سمیت فلاں ان فلاں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے اصل علم جو ہمیں محدثین سے لے کر، یعنی اپنے اساتذہ سے لے کر، اب جن سے ہم نے پڑھا الحمدللہ، ہمارے اساتذہ کے کسی کے 22 واسطے ہیں، کسی کے 23 واسطے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور کسی کے 18 واسطے ہیں۔ میرے پاس پیر بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ کی سند ہے، اور اسی طرح بڑے استاد جی مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کی سند ہے۔ تو اب ہم سے وہ واسطے جو ہیں وہ آگے، یعنی ان کی سند جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 18 واسطوں کے ساتھ امام بخاری تک، اور امام بخاری کی 3 واسطوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ظاہر بات ہے آپ مجھ سے یہ حدیث سن رہے ہیں تو یقیناً ایک واسطہ میرا اندر آ گیا آپ کے لیے۔ تو بھائی یہ ہے علم، اس کو علم کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو علم کہا جاتا ہے، وحی کو علم کہا جاتا ہے۔ اور امام شافعی نے اسی لیے تو کہا ہے کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، کہ یہ جو قرآن اور حدیث کے علاوہ علوم جن کا نام دیا جا رہا ہے نا، یہ مشغلے ہیں، یہ دنیا سمیٹنے کے ڈھنگ ہیں، دنیا عارضی زندگی گزارنے کے یہ مشغلے اور ڈھنگ ہیں، طریقے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے ڈپلومے لے کر لوگ فخر کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں
وہ بندہ فخر سے بتائے کہ جو کہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بخاری شریف کا عالم ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن حکیم کا حافظ اور عالم ہے، وہ تو فخر کرے۔ یہ کیا ہوا جی میں نے جی فلاں مضمون میں ایم فل کیا ہوا ہے، میں نے فلاں مضمون میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں انجینئر ہوں، میں نے ایل ایل بی کی ہوئی ہے، میں نے فلاں کیا ہوا۔ بڑے ڈگریاں ڈپلوموں کے نام لیے جاتے ہیں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اللہ ظاہر قلب اللہ کا قرآن بھی یاد کیا ہے اور اس کی تشریح اور اس کی قرآن کی تفسیر بھی اور ساتھ اس کا بیان حدیث رسول بھی میں نے یاد کیا، اور اسی کے ہم مکلف ہیں دنیا کے اندر، اور تو کسی چیز کے مکلف ہیں ہی نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اتبعوا ما انزل الیکم، لوگوں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا بس اسی کی پیروی کرنی ہے تم نے، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں ہے۔ اصل جو ہے نا مقصد وہ قرآن و حدیث ہے، اور یہ مقصد اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدارس جو ہیں یہ پورا کر رہے ہیں۔ لوگ کہنے کو کہہ دیتے ہیں ان مساجد نے ہمیں کیا دیا، ان مدارس نے ہمیں کیا دیا، آپ سنتے رہتے ہیں، عقل سے پیدل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے، ان مساجد نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہی وہ لوگ ہیں، میں آپ سے جو نا بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور بڑی دلیل کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں قیامت کن پر آئے گی؟ شرار الخلق پر آئے گی، جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا ان پر قیامت آئے گی۔ بلکہ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ بندے گزرے، ان کا مقولہ ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ الحدیث، کہ اللہ پاک اس امت سے بلائیں دور کرتا رہے گا جب تک اس امت کے لوگ، اس کے جو ہے نا مرد اور عورتیں حدیث کے لیے سفر کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو تمہارے محسنین لوگ ہیں، یہ تو تمہارے محسن لوگ ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا، یہ تمہارے محسنین ہیں، ان کی قدر کرو۔ اللہ اکبر، ان مدارس کی قدر کرو، ان اساتذہ کی قدر کرو اور ان طلباء کی قدر کرو۔ پوچھئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، وہ فرمایا کرتے تھے یا تو طالب علم بن کے زندگی بسر کرو، یا استاد بن کے زندگی بسر کرو، یا پھر ان کے سرپرست اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے بن کے زندگی بسر کرو۔ لا تکن الرابعہ، چوتھے نمبر پر نہ ہونا، فتح لے کا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کن طالبا او کن متعلما کن عالما او متعلما لا خیر فیما سواہما، طالب علم بنو یا استاد بنو، ان کے علاوہ کسی میں بھلائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدارس میں علم وحی آپ کو سنا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور آپ کے بچوں تک یہ کنورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کے لیے آپ دعائیں کیا کریں، ان کو آپ عطیات دیا کریں، ان کے آپ جوائزات ان کو دیں اور ان کو مبارکبادیں دیں آپ ان لوگوں کو جو اس گئے گزرے دور میں یہ دین کا کام کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی عبقری شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی حدیث کے نام لگا دی، اور پھر جو کارنامے دنیا سے انجام دے کر گئے سب تو ذکر نہیں ہو سکتے، وقت تھوڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جامع صحیح البخاری، پوچھئے ابو زید محدث سے جو کہتے میں طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان لیٹا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو زید کب تک تم شافی کی کتابوں کا درس دیتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح۔
اللہ اکبر، وہ میری کتاب ہے یارو، محدث کی خواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کتاب ہے۔ یہ کتاب اس پایا کی ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں پہلے اس پر قسم بھی لی جاتی تھی، اور یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کی ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ایسی ہے کہ کہنے والا کہتا ہے ابن المہدی کہ میرا یہ ذاتی نظریہ ہے کہ جو بھی کوئی بندہ کتاب لکھے نا اس کے شروع میں یہ حدیث لازمی لکھے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ حدیث ثلث الاسلام ہے یا ربع الاسلام ہے، یعنی پورا علم ایک طرف، یہ اکیلی حدیث جو ہے وہ ثلث تیسرا حصہ ہے یا چوتھا حصہ ہے۔ بلکہ یہ جو امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں ابن داسا، وہ کہتے ہیں، مشہور ہے ان کا نسخہ ابن داسا، ابو داؤد کا کئی نسخے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے استاد سے یہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سنن ابی داؤد میں 4000 حدیثیں لکھی ہیں، اور ان 4000 حدیثوں میں سے اگر کوئی بندہ 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے ایک روایت انما الاعمال بالنیات، یہ روایت ہے، اور ایک روایت ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت، اور ایک روایت لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی روایت کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ یہ 4 روایتیں، تو ان میں سے ایک روایت انما الاعمال بالنیات، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اور اس حدیث کا شان ورود ہے کہ صحابہ کرام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، بہت بڑا کام ہے ہجرت، ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ زندگی بھر کے پہلے گناہ سارے حساب ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ تو جب مدینے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ایک آدمی، اس نے ام قیس کے کہنے پہ ہجرت کی ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر ادھر آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، تو اس بندے کو مہاجر ام قیس کہنا شروع کر دیا صحابہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر، اور ہر بندے کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کچھ تو ایسے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کچھ کی تو ہجرت اللہ رسول کے لیے تھی، اللہ رسول کے حکم پر تھی، اور کچھ کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کی خاطر ہے یا کسی عورت سے نکاح رچانے کی خاطر ہے، تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ اب جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی تھی تو ام قیس اس کو مل گئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ انما الاعمال بالنیات آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہ جو ہے نا عبداللہ بن زبیر سے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اسلوب کو چینج کرتے ہوئے اس کا جب حدیث کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے استاد حدثنا الحمیدی کے ساتھ کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت حمیدی سے پہنچی ہے۔ تو اب لقب کیوں ذکر کیا، نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ نام بھی تو بڑا پیارا ہے، عبداللہ بہت پیارا نام ہے، اللہ کو 2 ہی تو پیارے نام ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن، تو انہوں نے حمیدی سے ہا میم دال حمد مادہ کل عمر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، حدیث میں آتا ہے جو کام اللہ کی حمد کے ساتھ آغاز نہ ہو تو فہو اقطع، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، ممحوق البرکت ہے، برکت مٹائی گئی ہوتی ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حمیدی کا نام یہ لقب اس لیے ذکر کیا ہے، اور پھر وہی شروع ہوئی تھی مکے سے اور اختتام ہوا ہے مدینے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مکی استاد کی روایت ذکر کی ہے۔ اب
عبداللہ بن زبیر کی مکی استاد کی روایت ذکر کی ہے۔ اور پھر آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ کچھ کتب ہیں بخاری کے اندر، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو، یا اسی طرح کتاب الجہاد، کتاب المغازی، یعنی مختلف عنوان ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ہیں، 94۔ اور پھر اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، عنوان، بڑے عنوان، تو وہ ایک کامل انسان کی زندگی میں جو جو مسئلہ اس کو پیدا ہو سکتا ہے یا آ سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے، وہ سارے ہی اس میں سمو دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر کتاب کے تحت ابواب، ہر کتاب کے تحت ابواب امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے عناوین قائم کیے ہیں۔ تو آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید جس دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی خدمت کر رہے تھے، وہ بھی فتنوں کا دور تھا۔ آج تو بہت فتنے ہیں نا، آج تو بہت فتنے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق کہ آپ نے فرمایا جو بعد والا دور ہے وہ اس سے بھی زیادہ فتنوں والا ہوگا، اشر منہ، بعد والا دور زیادہ فتنوں والا ہوگا۔ اب تو 1400 سال ہو گئے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو دیکھیے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر روز نیا سورج جو طلوع ہوتا ہے فتنوں کی جو ہے نا نئے فتنے لے کر ہی طلوع ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور اس وقت بھی بڑے فتنے تھے، کہیں فتنہ خلق قرآن، یہ کتاب التوحید میں اس کا بھی امام صاحب نے رد کیا ہے، معتزلیوں کا فتنہ، قدریوں کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، یہ گمراہ فرقے تھے جن کے نظریات کی امام صاحب نے عنوان قائم کر کر کے، پھر قرآن کی آیات ذکر کر کے، پھر ان کے تحت احادیث اس موضوع کی ذکر کر کے، تو امام صاحب نے ان کا رد کیا ہے۔ تو فتنہ خلق قرآن، سارے تو اب تھوڑے سے وقت میں ہو نہیں سکتے، فتنہ خلق قرآن یہ امام بخاری کے دور کا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، ان کے دور کا یہ فتنہ تھا۔ عباسی خلفاء وہ جو ہے نا کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکیلے وہ استقامت کے پہاڑ جو کہتے تھے نہیں جناب قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ سارے مولوی ایک طرف، ساری رعایا، ساری عوام اور سارے حکمران ایک طرف ڈٹے ہوئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے سزائیں دیں کہ اپنا موقف چینج کرو، سزائیں دی، اور سزائیں بھی آپ سنیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جلاد کہتا ہے کہ میں نے 32 کوڑے ان کی ننگی پشت پہ مارے، اور جو کوڑا میں مارتا تھا اتنی جرت کے ساتھ مارتا تھا کہ اگر وہ میرا کوڑا کسی دلیر اور صحت مند ہاتھی کی پشت پہ لگ جاتا وہ تلملا کے گر جاتا۔ اب یہ استقامت کا پہاڑ کوڑے کھا رہا ہے لیکن موقف نہیں بدلا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ان کی بات تھی نہیں، بس ایک ہی بات کہتے ہیں، آتونی من کتاب اللہ و سنت نبیہ حتی اقول بہ، بھئی اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لے آؤ، نبی پاک کی سنت سے لے آؤ، تاقول بہ، پھر تو قائل کر سکتے ہو، پھر تو میں بات مان لوں گا، وگرنہ اس جسم سے جان آفری کے سپرد ہو سکتی ہے مگر تمہاری غلط بات کا میں قائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، مار کھا کے جیل کی سلاخوں میں چلے گئے۔ وہاں گئے تو ایک ڈاکو ملا، ابو الحسن نامی ڈاکو، اس نے دیکھا وقت کے امام اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اللہ اکبر۔ یہ علماء کی ایک تاریخ ہے، بلکہ انبیاء کی تاریخ ہے۔
یوسف علیہ السلام کیوں جیل میں گئے تھے؟ اللہ اکبر. اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت ازمائشیں انبیاء کی. ثم الامثل فالامثل اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات. ازمائشیں، ساری زندگی ازمائشیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ جیل میں ہمارے جیسے تو آئیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ہم تو جیلوں میں آئیں، آپ کیسے؟ اللہ اکبر. انہوں نے اپنا موقف سنایا. تو وہ ابو الحسن پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام صاحب ہم دیکھ لو جھوٹے ہوتے ہیں، چوری کرتے ہیں نہیں مانتے، مارے کھا لیتے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے فاقے کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے موقف سے ہٹے نہیں. دیکھنا اگر آپ اس پہ مطمئن ہو تو پھر آپ کے پایہ ثبوت میں تزلزل نہ آ جائے، آپ ڈگمگا نہ جائیں. اللہ اکبر. حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہم جھوٹے ہو کر ہم مضبوط رہتے ہیں اپنے موقف پر، اور آپ سچے ہو کر کہیں ڈگمگا نہ جانا. اس نے حوصلہ باندھا. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک کی طرف سے رہائی بھی ملی، اور پھر رات کی تنہائیوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد، وہ رات کی تنہائیوں میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں کرتے، رحم اللہ عمران، یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے، اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا جس نے مجھے جیل کی تنہائیوں میں میرے حوصلے کو باندھا. اللہ اکبر. یہ دعاؤں کی برکت تھی کہ ایک دن نا وہ ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے، ابا جان وہ کون خوش نصیب بندہ ہے کہ جو آپ کی رات کی تنہائیوں میں دعاؤں کا مستحق، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو الحسن چور ہے، ڈاکو ہے، زمانے کا ڈاکو. اللہ اکبر. وہی ڈاکو آیا امام صاحب کے پاس، دل کی کایا پلٹ گئی. ان نیک لوگوں سے دعائیں لیا کرو. دل کی کایا پلٹ گئی، اس کی کھیتی بدل گئی اور انقلاب آ گیا. ادھر دعائیں ہو رہی ایک ولی اللہ بندے کی، تو آ گیا، آ کر معافی مانگتا ہے چوری سے، ڈاکے سے، اور عہد کرتا ہے کہ میں نے توبہ کی آج کے بعد. پھر وہی ابو الحسن ایک بہت بڑا ولی اللہ شخص ہو کر اس دنیا سے گیا. تو میرے بھائیوں، یہ فتنے کے دور میں دیکھو ائمہ، اللہ اکبر، جب قید و بند میں تھے نا، نظر بند تھے، نظر بند، تو بقی ابن مخلد آیا اندلس سے، 2.25 مہینے کا سفر کر کے، پہاڑیوں کا، صحراؤں کا، دریاؤں کا سفر کر کے، ندیوں کو، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے، تو آ کر پوچھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں. وہ کہتے ہو چپ کرو، ان کا نام نہ لو، نام لوگے تو تم بھی بھنس جاؤ گے. خیر وہ بیچارہ اتنی دور سے آیا تھا، تو اس نے سراغ لگا لیا کہ فلاں گھر میں نظر بند ہے. جا کر دوپہر کے وقت جب دیکھا کہ گلیوں میں کوئی نہیں ہے، دستک دی. اندر سے آواز، کون؟ جی میں بقی ابن مخلد. کہاں سے آئے ہو؟ میں جی مغرب اقصی اندلس سے آیا. اللہ، بھائی کیسے آئے ہو؟ جی میں آپ سے حدیثیں لینے کے لیے آیا. اللہ اکبر. امام صاحب کہتے ہیں جلدی جلدی ادھر ادھر ہو جاؤ، اگر کسی نے آپ کو یہاں کھڑے دیکھ لیا تو آپ پردیسی آدمی ہیں، آپ پر کوئی پریشانی نہ آ جائے. کہتے ہیں جی حضرت جی بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیے. فرمایا بھی اللہ حالات صحیح کرے گا، انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا حدیثیں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جن کو علم کیا شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں امام صاحب میں ایک نا گدائی کشکول لے لیتا ہوں. گدائی کشکول مانگنے والا ٹوپا، گدائی کشکول لے لیتا ہوں، پھٹا پرانا میں کپڑے پہن لوں گا، ڈگوری ہاتھ میں پکڑ لوں گا. اللہ کی قسم مانگنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں مانگنے کے لیے نہیں آیا. میں وہ حالت اپنا لوں گا
اور آپ کے دروازے پہ جب دستک دوں آپ اندر سے مجھے نبی پاک کی 2 حدیثیں 2 فرمان سنا دیا کرو، میرے آنے کا جو نا قیمت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حدیثوں کو اس طرح سنایا۔ ارے طالب علموں، ارے طالبات، آج تو تمہارے لیے پنکھے بھی ہیں، آج تو روشنیاں بھی ہیں، آج تو قسم و قسم کے کھانے بھی ہیں، آج تو سہولیات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ کے اداروں میں ہیں وہ ہمارے اداروں میں نہیں ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی آپ خوش نصیب ہو، پھر بھی خوش نصیب ہو۔ میرے ایک استاد ہیں، میں ان سے حدیث پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی، پنکھے نہیں ہوتے تھے۔ استاد جی رات کو مطالعہ کیسے کرتے تھے؟ ہم تو 10:30 بجے تک، آپ کیسے مطالعہ کرتے؟ بیٹا چاند کی روشنی میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چاند، استاد جی چاند تو 14ویں کے بعد چمکنا شروع ہوتا ہے سارا چاند، کیسے؟ تو بیٹا دیے ہوتے تھے، وہ بھی تیل ختم ہو جاتا تھا، بجھ جاتا تھا، تو بس۔ استاد جی مچھر نہیں کاٹتا تھا، گرمی نہیں ہوتی تھی، بیٹا سب کچھ تھا لیکن برداشت تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے لیے برداشت، تم بھی برداشت کرو۔ ابو ہریرہ کا والی برداشت کرو جو کہتے ہیں انصاری اپنے باغوں میں چلے جاتے، مہاجرین جو ہیں وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے گزارا کر لیتے، میں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتا تھا اور اپنا پیٹ جو ہے آپ سے حدیثیں سن سن کر روحانی غذا سے بھرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ برداشت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنے کے دور میں کیا ہے، اور اس وقت بڑے فتنے تھے، فتنہ خلق قرآن ہے۔ ائمہ کی آپ حیات پڑھا کریں، سوان حیات، آپ کو بڑا سبق ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک ہی مسئلہ تھا نا، ایک مسئلہ کہ امام صاحب کیا ہے، آپ اتنا نہیں کہہ سکتے طلاق المکرہ جائز، اتنا نہیں کہہ سکتے آپ کہ کسی کو گن پوائنٹ پر کہا جائے طلاق دے تو اس کی طلاق ہو جاتی، کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ طلاق المکرہ لیس بجائز، جس کو مجبور کر کے گن پوائنٹ پر طلاق دلوائی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بات تھی، گدھے پہ بٹھایا گیا، چہرہ سیاہ کیا گیا، یارو وہ کوئی زمانے کے مجرم نہیں تھے، وہ کوئی چور ڈاکو نہیں تھے، وہ نبی کی حدیث کے خادم تھے، تو بس اسی وجہ سے گدھے پہ بٹھایا ہے، چہرہ سیاہ، اور کیا کہہ رہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جس کو نہیں پتا یہ کون ہے گدھے پہ سوار، انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی ان کی خدمتیں۔ آج ہم کیا خدمتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یقین کیجئے کوئی پیسوں کی لالچ دے دے، ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی خطبہ جمعہ دے دوں گا، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی درس دے دوں گا، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی تقریر کر دوں گا، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی بیان کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں ویسے فتویٰ لکھ دوں گا جیسے کہو، بس پیسے دے دو، میری فیس مجھے چاہیے، جو مرضی جو ہے نا لکھوا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدر کرو اس دین کی۔ اور پھر اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں وہ خدمت دین کر رہے تھے، بڑے فتنے تھے، ان میں ایک فتنہ معتزلیوں کا تھا، اور جی کیا وزنوں کا اعمال ہے، اعمال کا وزن ہے، کیا ہوگا وزن؟ اعمال کوئی حسی چیز ہے، کوئی جرمی ہے، کوئی وجود رکھتی ہے؟ وزن تو ہوگا اس چیز کا جس کا سامنے وجود ہو، جرم ہو اور محسوس ہونے والی ہو۔ اعمال، ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی ہے، کدھر ہے اس کا وجود؟ کہاں ہے؟ ایک سپارہ تلاوت کیا، کدھر ہے اس کا وجود؟ ہمیں صحیح بخاری ساری پڑھی ہے، کہاں ہے اس کا وجود؟ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں گرچہ نظر نہیں آ رہا، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے دنیا میں، دارالامتحان۔ اللہ اکبر۔ اس کا وجود قیامت والے دن نظر آئے گا۔ وَوَجَدُوا مَعَامِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَعَامِلُوا حَاضِرًا، جتنے اعمال کیے ہوں گے سارے وہاں جو ہے نا تمہیں موجود ملیں گے۔ قبر میں جاؤ گے تو وہ جو نیکی ہے وہ تمہاری مونس بن کے، خیر خواہ بن کے تمہارا دل بہلانے کے لیے آئی ہے، تو جب نیک بندہ اسے پوچھے گا تو کون، تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ نیک عمل، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، وجود مل گیا ہے۔
حشر میں اللہ اکبر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو سورت بقرہ اور سورت آل عمران یہ اپنے قاری پر سائبان کی شکل میں آ کر سایہ کریں۔ حدیثیں پڑھتے رہتے ہو کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیوں جی؟ صدقے کے سائے میں ہوگا، اور وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے تو وہ اعمال ہیں ان کے، اللہ اکبر، اعمال کو وجود ملے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے بڑی واضح، فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی یرا ہو، اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ سامنے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں نظر آئیں گے اعمال سارے کے سارے، اللہ اکبر۔ اور آج کی سائنس نے تو بتا دیا ہے، آج کی سائنس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، کبھی کسی نے بخار کا وجود دیکھا ہے بھائی؟ آپ میں سے کسی نے بخار کا وجود دیکھا ہو، پکڑا ہو، کسی نے دیکھا ہو، پکڑا ہو؟ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایک وہ تھرمامیٹر جو شیشے کا آلہ ہے وہ آپ کی زبان کے نیچے یا بغل کے اندر رکھ کر منٹ ڈیڑھ کے بعد کہتا ہے 102۔ کیا 102 جی؟ جی ٹمپریچر بخار جی تمہارا 102۔ او جی آپ، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آئے، آپ نے کیسے پرکھ لیا؟ بتا دیتا ہے کہ نہیں؟ اچھا روزانہ کی خبریں سنتے ہو تو آج جی فلاں شہر کا درجہ حرارت اتنے سینٹی گریڈ، اور ماپا جا رہا ہے کہ نہیں؟ بجلی کا بل دیتے ہو، کبھی بجلی دیکھی ہے؟ روشنی تو نظر آ رہی ہے بلب کی، یا تار تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں چلنے والی بجلی وہ نہیں نظر آتی۔ لیکن آپ جب 5,000 روپے 6,000 روپے ماہانہ بل دیتے ہو، کس چیز کا دیتے ہو؟ وہ بجلی تولی ماپی، گنی چنی تولی ماپی، وہ تمہیں اس کا بل آتا ہے۔ ہواؤں کا وزن ہے، اللہ ہوا نظر نہیں آتی، سردی گرمی کچھ بھی نظر نہیں، لیکن سائنس بتا رہی ہے اس وقت کہ سب کچھ ماپا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جب ایسی غیر مرئی چیزیں، غیر محسوس چیزیں تمہاری سائنس وہ محسوس کر کے تمہیں پیش کر رہی ہے تو اللہ رب العزت اعمال کو وجود نہیں دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرہ بھی اگر کسی نے کیا ہوگا نیکی کا تو وہ دیکھ لے گا، اور ایک ذرہ بھی برائی کا ہوگا تو وہ دیکھ لے۔ بلکہ یہی آیت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع آیت جو ہے نا وہ ذکر کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، اللہ کا فرمان، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی ہوا نا، رائی کے دانے برابر، جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا کوئی کام بھلے وہ زمین کی تہوں میں، آسمانوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور پہاڑوں کے اندر، تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اللہ اکبر، سب کچھ اللہ لے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے ہر وقت۔ فرمایا ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، فرمایا ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی، ہم سب کچھ پیش کریں گے، سب کچھ لے آئیں گے۔ تو اس قیامت والے دن ترازو لگیں گے، یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، نزل الموازین جمع کہ ترازو لگ، یا تو ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ ترازو، یا پھر اعمال کی اقسام ہے کئی، ایک تو اعمال کے اعتبار سے ترازوؤں کی کئی قسمیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو تفخیم شان کے لیے کہا گیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے وہ 950 سال نوح علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی پیغمبر نہیں آیا، قرآن کہتا ہے انہوں نے ہی صرف تبلیغ کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا، مرسلین جمع ہے مرسل کی، رسولوں کی، تو اور تو کوئی آیا نہیں، تو اکیلے نوح علیہ السلام اتنے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں کہ ان اکیلے کا جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف۔ اسی طرح میزان جو ہے، میزان
ہوگا تو ایک ہی، لیکن اس کی تفخیم شان کے لیے جمع کا لفظ بول دیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہرحال مجھے آدھا گھنٹہ ملا ہے اور وہ میرا خیال پورا ہو گیا ہے، تو میں اختتام کی طرف آتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کی ہے اور پھر کہا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وفی روایت توزن، کہ بنو آدم کے اعمال اور قول یہ تولے جائیں گے۔ دیکھو اعمال جو ہے نا، اعمال عمل کی جمع ہے، عمل ہر عضو کا اپنا اپنا ہے۔ ہاتھ کا عمل کیا ہے؟ پکڑنا۔ پاؤں کا عمل کیا ہے؟ چلنا۔ کانوں کا عمل کیا ہے؟ سننا۔ آنکھوں کا عمل کیا ہے؟ دیکھنا۔ اور ناک کا عمل کیا ہے؟ سونگھنا۔ اور زبان کا عمل کیا ہے بھلا؟ بولنا، قول، اقرار، بات، حدیث، یہ ہے زبان کا عمل۔ اور دل کا بھلا عمل کیا ہے بھائی؟ نیت، ارادہ، قصد۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ عمل ہوتا ہے دل کا اور اس کو ہم نماز پڑھتے وقت شروع کر دیتے ہیں زبان سے۔ عمل تو دل کا، نیت، قصد، ارادہ، یہ ہے دل کا فعل، اور اس کو زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا باقی اعضاء کے اعمال ان کو ایک طرف رکھا گیا، اور قولہم یوزن، ان کے قول بھی جو ہے نا وہ تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیوں بھائی؟ ہر جو ہے نا جب اعمال کہہ دیا ہے تو پھر زبان کا عمل بھی تو عمل ہی ہے، زبان بولتی ہے، یہ بھی تو ایک عمل ہی ہے، تو اس کو بھی ان میں شامل کر دیتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر میں فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہے تو سارے ہی فرشتے، مگر جبریل کا مقابلہ کوئی کسی میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیوں جی؟ ساری نمازیں آ گئی نا، نفلی، فرضی، وتر، ساری آ گئیں۔ اور پھر کہہ دیا وصلاۃ الوسطیٰ، وصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ جب ساری نمازیں آ گئی تو وسطیٰ اور وسطیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی شان کتنی؟ فرمایا من فاتت صلاۃ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہوگی فکانما وطر اہلہ و مالہ، وہ ایسے سمجھے مجھے اتنا خسارہ ہوا ہے، نہ میرے بیوی بچے بہن بھائی والدین قبیلہ برادری کچھ بھی نہیں رہا، اور نہ ہی میری دکان پراپرٹی جائیداد مکان کچھ بھی نہیں رہا، میں تنے تنہا رہ گیا۔ اللہ اکبر! عصر کی نماز کی حفاظت۔ بہرحال یہ اس کی جو ہے نا عظمت کی خاطر اس کا علیحدہ بیان کر دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ جیسے آپ درود پڑھتے ہوئے کہتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، اب آل میں آل تو ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے، ساری امت کے ساتھ ہی آپ کا تعلق ہے جو کلمہ پڑھنے والے، لیکن وصحبہ ہی، صحابہ کی شان ساری امت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح زبان کے جو اعمال ہیں نا، ہیں تو وہ بھی اعمال ہی، تو وہ بھی تو یعنی باقی اعمال بھی تولے جائیں گے، اور خصوصاً زبان کے اعمال۔ زبان فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ ہے چھوٹا سا، اللہ ہاتھ جتنا نہیں ہے زبان ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، جرم اس کے بہت بڑے بڑے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرائع اسلام بہت ہو گئے، میرے جیسا کمزور بندہ ہر ایک کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک ایسی نقطے والی بات بتا دو۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کف علیک لسانک، اس زبان کو لگام دے لو بس، پھر جو ہے نا انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ من صمت نجا، جامع ترمذی کی حدیث، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا۔ لقمان حکیم کا مقولہ بھی الصمت حکمت قلیل فاعل، خاموشی بہت بڑی حکمت اور دانائی ہے، کرنے والے تھوڑے۔ اور اسی طرح زبان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، حدیث پاک میں آیا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں الٹے منہ یعنی ذلیل و خوار کر کے ڈالے جائیں گے نا، وہ اپنی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے۔ یارو کسی کو چھری لگ جائے، تیر لگ جائے، وہ تو ایک وقت آتا ہے زخم مندمل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا جس کو زخم لگے نا وہ نہیں مٹتا۔ چھری کا، تیر، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا تو رہا ہرا بھرا۔ یہ زبان کی باتیں نہیں جو ہے نا وہ بھولتی۔ اور اسی طرح جراحات السنان لہا التیام، ایک عربی کا شعر ہے
ہم وہ پڑھاتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ جو نیزے کے زخم ہے نا لحل تیام وہ مل جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، گھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان زخم لگا دے وہ کبھی نہیں مندمل ہوتا۔ اس لیے زبان پہ بڑا کنٹرول کرو، یہ باتیں، یہ اس سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں اللہ اکبر، یہ ایک ایک کلمہ انسان کو جو ہے نا جہنم بھی لے جاتا ہے اور ایک ایک کلمہ انسان کو جنت بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے زبان پہ بہت کنٹرول کرو۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد قلت کلمۃ، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر یہ اکیلی بات پورے سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا ہی کڑوا ہو جائے۔ پھر بھائیو باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، آپ زبان پر کنٹرول کریں پھر انشاءاللہ نجات۔ تو اعمال تولے جائیں گے اور قول بھی تولے جائیں گے، زبان کی باتیں جو ہے ان کا بھی وزن ہوگا۔ پھر امام مجاہد جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جن کے بارے میں آتا ہے کہ مجاہدان ابن عباس تفسیر آئے تو پھر اور تفسیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بڑے عالم تھے۔ مجاہد کہتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ، کہ رومی زبان میں القسطاس جو ہے نا یہ عدل کے معنی میں آتا ہے۔ ویسے عربی زبان ام الالسنہ ہے، ساری زبانوں کی اصل عربی ہے، اور یہ جو ہے نا ایسی زبان ہے کہ جس میں جو الفاظ ہیں وہ دیگر زبانوں میں بھی بولے جاتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ تنور بولتے ہیں ہم اپنی پنجابی، تنور کن کو کہتے ہیں جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، اور ایک صحابیہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سورۃ کاف سن کے ہر جمعے میں نے اللہ ظہر قلب یاد کر لی، کیوں؟ ہمارا گھر اور آپ کا گھر قریب تھا، کانت تنورنا و تنورہ واحد، ایک ہی تنور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ اگرچہ اردو میں تندور کہتے ہیں نا، تو تنور، اب وہ پنجابی میں لفظ قتل ہے یار، ہم نہیں بولتے، اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، عربی میں بھی وہی ہے۔ تو اس طرح لفظ مسجد ہے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، عربی میں مسجد ہے، کیوں بھی مسجد کے لیے اپنی زبان میں کوئی اور لفظ ہے؟ مسجد ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ عربی زبان جو ہے نا یہ ام الالسنہ ہے، اور توارث لغات اس کے اندر جو ہے نا پائی جاتی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں رومی زبان میں عدل کے معنی میں القسطاس کا لفظ ہے، وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط۔ کچھ طالب علم بھی بیٹھے ہیں، چلو ان کے لیے بھی بات ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو القسط ہے نا، القسط یہ اوپر آیا ہے کہ نزل الموازین القسط، یہ جو لفظ قسط ہے نا یہ لیا گیا ہے مقسط سے، یعنی مزید فی سے لیا گیا ہے، جس طرح اعطاء سے عطا، اس کو کہتے ہیں اصل مصدر۔ اور یہ کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ قسط یا قسط لفظ جو ہے یہ عدل کے معنی میں نہیں آتے، اور جو مقسط لفظ ہے وہ عدل کے معنی میں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے جو ہے نا محبت کرتا ہے۔ اور حدیث بھی آتی ہے جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے نا، دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ، اللہ ان کو پیغمبروں کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے مقسطین، جو نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے بھی قرآن میں آتا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قسطاس المستقیم، یعنی وہ جو قسطاس ہے نا اس کے عدل والے ترازو کے ساتھ تم تولا کرو، انصاف کے ساتھ تولا کرو، وازنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو یہ جو لفظ ہے نا مقسط، یہ آتا ہے عدل کے معنی میں، تو پھر اس سے لفظ قسط بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ لفظ نزل الموازین القسط۔ پھر یہ کہ موازین یہ مصدر یہ جمع ہے، موصوف جمع ہے، اور صفت جو ہے یہ واحد ہے، تو اس لیے واحد ہے کہ یہ مصدر ہے۔ اور المصدر کالمخنث لا یذکر ولا یؤنث، اور جی میں تسی آندے جے جتی کسوری تے ہر ایک نو پوری، ایویں ہی جو مصدر ہوتا ہے نا یہ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث سب کے لیے یہ بولا جاتا ہے لفظ۔ بہرحال فرمایا کہ امل قاسط فہو الجائر، فرمایا جو مقسط ہے نا هو العادل، یہ عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، رہا قاسط
تو اس کا معنی ہے جائر، ظالم، جور سے، جور و ظلم لفظ بولتے ہیں ہم، تو جائر فاعل کا صیغہ ہے، اما القاسط فهو الجائر، اور قرآن میں بھی آتا ہے اما القاسطون فکانوا حطبا فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط لوگ ہوں گے نا وہ جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں، جب ان کو لایا گیا نا جاج کے پاس پکڑ کر، تو انہوں نے کہا جاج تو مجھے جو ہے نا مار سکتا ہے، میرے بعد تو نہیں کسی کو مارے گا۔ اللہ اکبر، مستجاب الدعوات، بہت جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر۔ تو حجاج کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے انت القاسط العادل، انت القاسط العادل۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اس کو قاسط کہہ رہا ہے، انصاف کرنے والا، اور یا عادل کہہ رہا ہے، کہ یہ تو سعید جو ہے نا برملا اس کو ظالم کہتا تھا، آج قاسط اور عادل کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سعید کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں، تم نہ سمجھو، تم نہیں سمجھے۔ کیسے؟ یہ مجھے کہہ رہا ہے ظالم اور مشرک، یہ مجھے کہہ رہا ہے ظالم اور مشرک۔ یہ جو قاسط کا لفظ بول رہا ہے نا یہ جائر کے معنی میں ہے کہ تو قاسط ہے، یعنی ظالم ہے، اور جو عادل کہہ رہا ہے نا یہ مجھے مشرک کہہ رہا ہے، عادل کہہ کر لفظ عادل، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ کافر مشرک جو ہے اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ مجھے مشرک کہہ رہا ہے عادل کہہ کے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ قاسط کا لفظ جائر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے میں نے بتایا کہ اپنی سندوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث کو پہنچایا ہے اور روایت کیا ہے، اور جتنی بھی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہیں با سند، اور جو با سند روایت ہے نا متن بخاری کی، اس کے بارے میں آتا ہے جو فقہا کی نظر میں کہ جو کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ بخاری میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، تو اگر ایک بھی روایت ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی ضعیف روایت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسپایا کی کتاب ہے، اور اس میں یہ جو سند ذکر کی ہے قال حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابن، یہ احمد، پھر اسی طرح پہلی سند میں حمیدی کے ساتھ حامیم دال، اور آخر میں احمد حامیم دال، میرے پاس بھی احمد میرا شاگرد بیٹھا، تو احمد حامیم دال مادہ ہے اس کا، تو یعنی اپنی مجلس کو حمد سے شروع اور اختتام بھی حمد پر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث بھی غریب ہے، یہ بھی غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کسی جگہ ایک راوی رہ جائے، اور اس میں تو اکثر غرابت ہے، انما الاعمال بالنیات والی روایت میں بھی اور اس میں بھی۔ تو بتایا امام بخاری رحمہ اللہ میں کہ حق جو ہے اس کے لیے فرد واحد ہونا نقصان دہ نہیں ہے، حق کسی ایک سے بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آخری سند ہے نا اس میں اکثر راوی کوفی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جو مقولہ مشہور ہے کوفی لا یوفی، نہ کہ کوفہ میں صحابہ بھی رہتے تھے، تابعین بھی رہتے تھے، تو اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود افقہ الصحابہ، وہ آخری عمر میں رہے ہی کوفہ میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد احمد بن اشکاب، یہ ان سے انہوں نے 2 مرتبہ صحیح بخاری کا سماع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو ہم ایک مرتبہ بخاری پڑھ کے نا، ایک مرتبہ بخاری پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہم عالم فاضل بن گئے ہیں، اب کسی استاد کے سامنے بیٹھیں بھلا بخاری پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی بخاری پڑھتے ہو 1080 استاد ہیں ان کے، 1080 استاد۔ آگے چلیے ذرا، فقہا میں ابن نجار، ان کے استادوں کی فہرست 3000 ہے۔ اچھا میں ایک عجیب بات بتاؤں، چونکہ طالبات کا مدرسہ ہے، تو یہ علم جو ہے نا جو خدمت کرتی آئی ہیں خواتین بھی، حضرت اماں جی عائشہ سے لے کر رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا، ان سے لے کر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو پتہ ہے نا 2210 روایات، یعنی 2210 روایات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہیں۔ تو بہرحال
175 روایت تو انہوں نے ان کی جو ہے صحیحین کے اندر ہے، بخاری اور مسلم. تو یہ خواتین خدمت دین کرتی آئی ہیں. میں آپ کو بات بتانے لگا تھا، یہی ابن نجار، ان کے اساتذہ کی فہرست میں 300 عورتوں کا، خواتین کا تذکرہ ملتا ہے. خود حافظ ابن حجر جو شارح بخاری ہیں، حافظ ابن حجر جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کا حق ادا کیا ہے اور جو پوری امت پہ قرض تھا وہ چکایا ہے، تو ان کے استادوں کی فہرست میں ایک فاطمہ نامی عورت ملتی ہے جن سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 34 روایات کا سماع کیا ہے. 34 یعنی کتابوں کا، کتب کا سماع کیا ہے. اور اسی طرح ایک عورت ملتی ہے مریم نامی، ان سے انہوں نے 38 کتابیں پڑھی ہیں. اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، جو اصول فقہ کی اولین کتاب ہے، بلکہ بعد میں جتنی بھی فقہ کی کتابیں اصول فقہ پر لکھی گئی سب ان کے خوشہ چین ہیں، اور ان کی کتاب کے خلاصے بھی، اور اس کے پھر خلاصہ در خلاصہ. الرسالہ ان کی کتاب ہے، پھر حصول المعمول اس کا خلاصہ ہے، تسہیل الوصول اس کا خلاصہ ہے، اور یہ اسی سے ہی جو ہے نا باقی فقہا نے اصول فقہ اخذ کیے. تو وہ جو کتاب الرسالہ تھی نا، وہ علامہ سیوطی نے زینب بنت عبد الرحمن سے پوری سماع کی ہے. تو اس لحاظ سے عورتوں سے مرد سماع کرتے آئے ہیں، مردوں سے عورتیں سماع کرتی آئی ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اور یار ہم میں سے ہر بندے نے اپنی امی سے تو سماع کیا ہے کہ نہیں، یا نانی دادی اماں سے تو سماع کیا ہے نا. بھلے اے بیلے فیلے میں جیرے شیخ رہی پڑھا ہے، پڑھا تو ہے نا، سماع کیا ہے ہر ایک نہیں. تو یہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دین کی خدمت میں. اور تعدد ازواج مطہرات کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی دین کی خدمت کی وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز اور امتیاز دیا تھا. تو بہرحال یہ سند جو ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد احمد بن اشکاب وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حدثنا محمد بن فضیل، کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث محمد بن فضیل نے بیان، وہ عمارہ بن قعقاع سے بیان کرتے ہیں، وہ ابی زرع سے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے برادرم عبدالحمید شورش صاحب نے بتایا کہ میرے والد گرامی وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے گئے. اللہ اکبر. کتنے محدثین کی اس وقت میں آپ کو فہرست سنا سکتا ہوں جو آگے حدیث پڑھی ہوئی ہے، بچے کو کہا عبارت پڑھو، آپ حدیث کا مطلب بیان کر کے کہاں آگے عبارت پڑھو، بچہ عبارت پڑھنا شروع کر دیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے ایسے محدثین ہیں. واقعی جس چیز پر زندگی بسر ہوئی ہو نا، انسان اسی پر ہی جو ہے نا اس کا خاتمہ. اچھا کئی دنیا دار جو ہے نا ساری زندگی ادھر سے لے لو، ادھر دے دو، وہ کر لو، وہ جمع کر لو، آخر میں بابا جو ہے نا سکرات موت بھی طاری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری اولاد کو بلاؤ، تو فلانے کو یہ دے دی، فلانے کو یہ دے دینا، فلانے کو یہ دے دینا. اس کو دنیا ہی سامنے ہوتی ہے. اللہ اکبر. خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے سامنے نبی پاک کی حدیث یا قرآن سامنے ہو. اللہ اکبر. ابو زرع انہی میں سے ایک خوش نصیب ہے. کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا نا، ابو حاتم رازی وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے وہ آئے ان کی عادت کے لیے. اب دیکھا کہ استاد پر تو سختہ موت طاری، اب ان کو کیسے ہم تلقین کریں. حدیث میں آتا ہے نا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ جو قریب المرگ ہے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، مطلب ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، اسے بھی نصیب ہو جائے کلمہ، وہ بھی سن کر پڑھ لے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتا تو پھر کلمہ شہادت. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لقنوا موتاکم، اے قرب الموتى جو قریب ہیں موت کے ان کو تلقین کرو. اور حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ گیا جنت میں. اب کہتے ہیں ابو حاتم کہ اب ہم شاگرد ہو کر کیسے تلقین کریں. تو آپس میں نا اس حدیث کے بارے میں ڈسکس کرنی شروع کرتے ہیں ساتھی
تو آپ دیکھو ادھر جان کنی کا عالم ہے. تو استاد کہتا ہے ابو زرع ٹھہرو میں تمہیں اس حدیث کی سند سناتا ہوں. تو اس حدیث کی سند سنائی. پھر سند سنا کے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہ لفظ بولے اور ہنسنے لگ گئے اور روح پرواز کر گئی. اللہ. ابو حاتم کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ استاد جی کو جنت کے محلات نظر آ گئے, جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے. تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد یہ شاگرد ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حافظ حدیث ابو ہریرہ. بڑی باتیں ہیں ان کے کرنے کے لیے, لیکن آپ سنتے رہتے ہو واز میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا اللہ کے رسول مجھے جو ہے نا کچھ باتیں آپ کی ذہن سے ظہول ہو جاتی ہیں, کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ کوئی بات بھولے نہ, لیکن پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے, انسان ہوں. آپ نے ابسط رداک, اپنی چادر بچھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جلدی چادر بچھائی. آپ نے کچھ پڑھا, فرمایا اوپر لپیٹ لو. کہتے ہیں میں نے چادر لپیٹ لی. وہ دن گیا, اس کے بعد مجھے کبھی کوئی بات بھولی ہی نہیں. اسی لیے کہتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس روایتیں ہوں سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے. ان کا میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. کون کہتا ہے حدیث جو ہے نا دوسری صدی میں لکھی گئی, تیسری صدی, چوتھی صدی میں لکھی گئی. تو یہ دیکھو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص وہ لکھتے تھے نبی پاک کی حدیثیں, بلکہ آپ نے فرمایا تھا اکتب کل شیء. عبداللہ یہ قریشیوں کے پیچھے لگ کے میری حدیثیں لکھنا چھوڑنا نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ آپ کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں, کبھی غمی کے عالم میں, ساری باتیں لکھتے ہو. نہ, ہر چیز لکھ لیا کرو. میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یخرج من ھذا الفم الا الحق, میری اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ حدیث ہیں, اور 6,500 ایک تجزیے کے مطابق یہ حدیثوں کے راوی ہیں. حضرت ابی ہریرہ, ان کا صحیفہ حمام بن منبہ مشہور ہے صحیفہ, پورا لکھا گیا ہے ابو ہریرہ کی مسندات میں, سب کی مسندات میں ابو ہریرہ کی روایات, مسند احمد بن حنبل میں الی آخر سب میں لکھی ہوئی. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غیر فقیہ تھے, یہ پنساری تھے, ان کو حدیثوں کی پتہ نہیں تھا, بس جمع کی ہیں باقی پتہ نہیں تھا. اللہ اکبر. قاضی ابو طیب کہتے ہیں کہ ہم جامع دمشق میں بیٹھے تھے, ایک بندہ آیا, اس نے حدیث مسرات کے بارے میں پوچھا. اور کھڑ لگانا, جب وپاری نہیں لگا لیتے کھڑ, دودھ روک لیتے ہیں, اس کو تسریہ کہتے ہیں عربی میں. اس حدیث کے بارے میں اس نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ تو حرام ہے کھڑ لگانا. جی کون ہے حدیث کرا؟ ابو ہریرہ. کہ تو چھوڑیے, یہ تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے, چھوڑیے ابو ہریرہ کی حدیث ہے. یعنی ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں, یہ اس کی چھوڑیے روایتیں, یہ تو ابو ہریرہ کی حدیث. اس نے اتنی بات کہی تو جامع منصور کی چھت سے, دمشق کی وہ چھت سے جو ہے نا وہ ازدہا گرا, جو پھکارتا ہوا اس بندے کے پیچھے لگ گیا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے توبہ کر, توبہ کر. جب اس نے جو نا اپنی بات سے رجوع کیا, توبہ کیا, پھر وہ غائب ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث ہیں, مفتی مدینہ ہیں, اور جس مجلس میں ابو ہریرہ ہوتے تھے صحابہ کہتے تھے ہم سے مسئلہ نہ پوچھا کرو, ابو ہریرہ سے پوچھو. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے بارے میں آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ تیرا اور تیری والدہ کا کوئی نام نہیں سنے گا تو وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. اب دیکھ لو, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا, وہ بندہ مومن ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری حدیث بخاری شریف کی, کہ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, یہ رحمان کا لفظ بولا ہے, اس میں یہ جو ہے نا شفقت ہے, نرمی ہے, رحمان شفقت نرمی. فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں. اس میں یہ ایک خبر ہے جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے, اور اس کا جو مبتدا ہے یہ بعد میں ہے. مجھے میرے عزیزم مولانا مدثر لطیف صاحب بھی پوچھ رہے تھے ایک دن, استاد جی یہ مبتدا کیسے بن سکتا ہے بعد میں؟
یہ تو پورا جملہ ہے. تو بھائی مجموعی اعتبار سے وہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے، مجموعی اعتبار سے، مجموعی کلام کے اعتبار سے وہ مبتدا ہے. اور یہ جو ہے نا کلمتان موصوف ہے، حبیبتان سے لے کر آخر ساری صفتیں ہیں. اور یہ مبتدا کی طرف شوق دلانے کے لیے پہلے خبریں ذکر کر دی گئی. جیسے آپ کسی کے بارے میں سٹیج کے اوپر خبر دیتے ہو، سٹیج کے اوپر خبر دیتے ہو نا، پہلے نام تو نہیں نا ذکر کرتے، پہلے آپ کہتے ہو کہ جناب اب آپ کے سامنے فلاں، یعنی وہ اس کے اوصاف ذکر کرتے ہو، قاری القرآن، خطیب پاکستان، مناظر اسلام اور فلاں 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 نام ذکر کرنے، یہ القاب ذکر کرنے کے بعد ساری اس کی دمیں پہلو سارے ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہو میری مراد ہے فلاں صاحب، تاکہ لوگ سارے متوجہ ہو جائیں کہ جس کے اتنے القاب ہیں کوئی اونچی شخصیت ہے کوئی. تو اسی طرح تشویق مبتدا کے لیے بھی کبھی خبر پہلے لائی جاتی ہے اور اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے. کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے جو بڑے ہی محبوب ہیں. حبیب فعیل کا وزن محبوب، اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن. اور خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے، ہر بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، ہر عورت مرد بوڑھا سارے ہی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر لغوی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حروف شدہ نہیں ہے، رخوہ ہی ہیں سارے. سبحان اللہ بحمدہ کے جو الفاظ ہیں اس میں حروف شدہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کے لیے پڑھنا مشکل ہو. خفیفتان علی اللسان، اور اس اعتبار سے بھی خفیف ہے کہ وقت ہی نہیں لگتا، بس چند لمحوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں، کوئی وقت نہیں لگتا. تو ہیں بھی بالکل ہلکے پھلکے اور مقدار میں بھی کم، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو لگے گا تو اس میں بڑے ہی وزنی ہوں، ترازو میں بڑے وزنی ہوں. حسن اخلاق کا تو ویسے ہی بڑا وزن ہونا ہے ترازو میں، تو ان کلمات کا بڑا وزن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہے نا آدھا ترازو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ یہ آدھا ترازو بھر دیتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان. اور ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ دونوں ہی کلمے ایسے سارا ترازو بھر دیتے ہیں. اب ترازو آپ اپنا جو ہے نا یہ سناروں والا نہ شمار کر لینا، یا کریانہ مرچنٹ والا نہ شمار کر لینا ترازو، یا ترکنڈی کوئی آڑتیوں والی نہیں، یہ کو روڈ پہ لگے ہوئے کانٹے جو ٹریلر اور ٹریکٹر جہاں ٹرالیاں تولی جاتی وہ نہیں. داؤد علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا یا اللہ وہ ترازو تو دکھا. تو ہدایت المستفیض میں لکھا ہے مصنف نے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ترازو تو دکھا. اللہ نے فرمایا اچھا چل دیکھ سامنے، زمین سے لے کر آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے، تو ایک پلڑے نے سارا افق ڈھانپا ہوا ہے. اتنا بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو. اور یہ جو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ یہ کلمہ کہنے پر ایک تو سارا ترازو بھر جاتا ہے، بھرے کیوں نہ بھلا بھرے کیوں نہ. سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا درخت ہے. صحیح بخاری کی حدیث مسلم میں بھی آتا ہے ان فی الجنت لشجرۃ، کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یعنی ایک درخت اتنا ہوگا کہ لیسیر الراکب 100 سنۃ، کہ جو شتر سوار نا گھوڑ سوار گھوڑے دوڑانے والا وہ بغیر مہلت کے مسلسل 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا. فرمایا نہیں تو پڑھ کے دیکھ لو قرآن، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے. اور ایک ایک خیمہ جو ہے، ایک موتیوں کے جو خیمے، ایک ایک خیمہ، فرمایا اس کی لمبائی جو ہے، لمبائی وہ 60 میل تک، اگر عربیوں کا میل لے لو تو وہ تو بہت بڑا ہے، 60 میل تک. ہمارے کلومیٹر تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، 60 میل تک اس کی جو ہے نا لمبائی. تو وہ کیوں نہ بھرے گا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے، فرمایا ترازو بھر جاتا ہے. اور یہ اتنے عظیم کلمات ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کو پڑھتا ہے نا 100 مرتبہ، تو فرمایا سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں تو وہ بھی اللہ سارے ہی معاف کر دیتا. اس پر یہ بھی کہ یہ کلمات جو ہیں یہ اسم اعظم،
یہ کلمات کیا ہیں؟ اسم اعظم. کیا مطلب اسم اعظم کا؟ کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. یہ اسم اعظم ہیں یہ کلمات. بعض حدیث میں اس طرح بھی شرح ملتا ہے. تو یہ سبحان اللہ 2 مرتبہ اس میں ذکر کی گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا یہ دیکھ لو ہیں تو چھوٹے سے کلمے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی، تو آپ زور کے وقت واپس آئے، باہر چلے گئے، پھر زور کے وقت دیکھا تو وہ ابھی مصلی پہ بیٹھی ذکر ہی کیے جا رہے. ہماری عورتوں کے پاس تو وقت نہیں نہ ہوتا فرضی نماز کا بھی، اللہ ماشاءاللہ وقت نکالنا چاہیے، ہر ایک کو نکالنا چاہیے. لیکن دیکھ لو ان کے ذکر کی کیفیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. تو وہ جو ہے نا اتنا ذکر کر رہی تھی، آپ نے فرمایا ابھی بیٹھی ہو ذکر کر رہی ہو، تیرے جانے کی تجھ سے جانے کے بعد میں نے صرف 4 ہی کلمے کہے ہیں، اور اگر وہ 4 کلمے ترازو لگا کر ایک طرف رکھ دیے جائیں، تیرا صبح سے لے کر اب تک زور وقت تک کا ذکر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، وہ 4 کلمے بھاری ہوں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ بہت عظیم کلمے ہیں. اس میں ایک میں تنزیہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، ہر قسم کے عیب نقص کمزوری سے پاک. اور سبحان اللہ العظیم، اس میں عظمت ہے، ایک میں تنزیہ ہے اور ایک میں کمال ہے. تو کمال ثابت ہی اس وقت ہوتا ہے جب تنزیہ ہو. کلمہ بھی یہی کہتا ہے لا الہ لا الہ، یہ تنزیہ ہوگی، کوئی الہ نہیں ہے، کیونکہ لا نفی جنس ہے نا، کوئی الہ نہیں ہے. آگے کمال کیا ہے؟ الا اللہ، ایک ہی الہ ہے. یہی قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس نے ایسا کڑا تھام لیا ہے، ایسا عقیدہ اپنا لیا ہے، وہ انشاءاللہ جنت تک اس کو پہنچائے گا. تو یہ کلمات جو ہیں یہ بڑے وزنی، ہلکے، ایک اعتبار سے زبان پہ بڑے ہلکے، میزان میں بڑے وزنی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑی باتیں کرنے کو رہ گئیں، وقت انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا تھا، میں نے تقریباً زیادہ لگا دیا ہے اندازے کے مطابق. تو اس میں آخری بات یہ ہے کہ امام صاحب اپنی مجلس حدیث کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کر رہے ہیں اور اختتام پر سبحان کے ساتھ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور کفارہ مجلس یہ جو نا استغفار کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کلمات کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اسی پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام صاحب نے اپنے ان کلمات سے، حدیث کے بڑے وزنی کلمات کے ساتھ اپنی مجلس کو ختم کیا ہے. اور ختم کر کے طالب علموں کو بھی ایک سبق دیا ہے، طالب علموں نیت بھی خالص کر لو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. ہر بندے کے عمل کا وزن اس وقت ہوگا جب نیت میں اخلاص ہو. اور کہتے ہیں اگر آپ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو نا تو میری بخاری شریف کو قرآن کے ساتھ رکھ کر ملا لو، بیان کو ساتھ رکھ لو، اور قرآن میں اقیموا الصلاۃ تو نماز کی کیفیت بخاری سے لے لو، انشاءاللہ عمل میں وزن ہو جائے گا. قرآن میں آیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، میری بخاری شریف کو سامنے رکھ کر تم زکوٰۃ دو. اور قرآن میں اتم الحج والعمرۃ للہ، بخاری شریف کو سامنے رکھ کر سارا طریقہ سیکھ کر حج عمرہ کرو، انشاءاللہ وزن اعمال میں وزن ہو جائے گا. اس کو اپنی کتاب کو میزان بنا دیا ہے. میزان کیا کہ میں بخاری شریف دے کر جا رہا ہوں، یہ ایک میزان دے کر جا رہا ہوں، اس پر اپنے عملوں کو تول لو، جو اس کے مطابق ہے انشاءاللہ وزن ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اس میں وزن نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں وزن پیدا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے، سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. یا رب لک